بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ مور ایک خوبصورت پرندہ ہے، لیکن اس سے بھی خوبصورت جنت میں تھا۔ مور کی خوبصورتی اور اس کے حسن پر سبھی پرندہ ناز کرتے تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود بھی مور نے ایسی کیا غلطی کر دی کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا تو اس کے بعد اس کو جنت میں بھیج دیا۔ دونوں جنت میں بہت ہی سکون سے زندگی گزار رہے تھے، بہت ہی مزیدار اور لذیذ پھل اور میوہ کھایا کرتے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ پاک نے منع فرمایا تھا وہ اناج گندم تھا۔ اب آپ کو بتا دوں کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے شیطان کو آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا بھی نکل جائے۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے، جس کا نام گندم ہے اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان بہت خوش ہوا اور کہا کہ کیوں نہ بدلہ لیا جائے۔ شیطان جنت کے دروازے پر پہنچا اور وہاں 300 سال تک بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک جنت سے مور باہر آیا اور شیطان نے مور سے پوچھا، اے خوبصورت پرندے تم کون ہو؟ تو اس نے بولا کہ میں مور ہوں۔ تم کون ہو؟ تو شیطان نے جھوٹ بولا کہ میں ایک فرشتہ ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت میں جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ کیا تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ گے؟ میں تمہیں اس کے بدلے 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہاری زندگی تمہیں حاصل ہو جائے گی، جس سے تمہیں کبھی بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ سے تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست ہے جو سانپ ہے، وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور اپنے دوست سانپ کے پاس آیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں میں بہت خوش ہوا، پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کی تمام نگہبانوں کو معلوم تھا کہ شیطان چال چل رہا ہے اور جنت میں آ چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت میں نکالنے لگے، تبھی اللہ پاک کا حکم ہوا، اس کو بھی جنت سے نکال دو۔ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لینا تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ شیطان کو پہچان نہ سکا کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل بدلی ہو چکی تھی۔ شیطان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں جنت میں اسی طرح رہے اور ہمیشہ خوش رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات غور سے سنی۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ لوگ میری بات پر عمل کریں گے تو آپ کو جنت کی اور سہولیت ملے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان نے کہا کہ اگر آپ دونوں ایک گندم کا دانہ کھا لیں گے تو آپ کو ادب حیات حاصل ہو جائے گی۔ یہ باتیں سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن اس کے دل میں اللہ کے نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر اماں حوا نے آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اسے بعد میں ان دونوں نے گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کی دانے اس کے اندر گئی، ان دونوں کے 70 واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنا 70 چھپانے لگے اور
خدا کے خوف سے کانپنے لگے۔ اس دوران اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دو اور زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب زمین میں اتار دیا گیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کے زمین پر اتار دیا۔ جس خوبصورت پیروں سے مور شیطان کو جنت میں لایا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ نے لے لیا۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورتی چھین کر زہر ڈال دیا گیا۔ پھر مور کے ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو اس طرح کے واقعات اچھے لگتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ ملتی ہوں آپ کو ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔